آج ہم گبیکا کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ پری گیبلن اس کا جنیرک فارمولا ہے اور یہ 75 ملی گرام میں گبیکا کیپسول میں شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو کس مقصد کے لیے اور کس فوائد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پری گیبلن اینٹی کنولزنٹ اور انالجیزک ایکٹیویٹی رکھتا ہے، جسم میں کہیں بھی آپ کو درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر جو دورے ہوتی ہیں مرگی میں ان دوروں کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں بھی جسم میں درد ہے، اسپائنل کارڈ انجری ہے، تو اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو ڈائبٹیز شوگر کے پیشنٹ ہیں ان میں جو نرو اینڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو شوگر کے مریضوں میں پیریفرل نیوروپیتھی میں جو پین ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے جو پاؤں کے تلوے ہیں وہاں جلن ہوتی ہے، اس جلن کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وائرس ہے ویریسیلا زوسٹر، اس کے نتیجے میں جسم پر پیچز پڑ جاتے ہیں جن کو شنگلز کہتے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اس پین کو درد کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فائبرومیلجیا سینڈروم جس کو پین سینڈروم بھی کہتے ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، اس کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ادویات کے ساتھ مرگی کے مریضوں میں دورے جو ہوتے ہیں ان کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو گلیکٹوز انٹالرنس ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ کوئی ریسرچ کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی۔ حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جو ہیوی مشینیں چلاتے ہیں یا پھر ڈرائیونگ کے دوران اس کو ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر اس کو کتنی مقدار میں اور کتنی مرتبہ ہم نے اور کیسے استعمال کرنا۔ یہ آپ کھانے کے ساتھ یا خالی پیٹ دونوں صورتوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ابزارپشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہر بیماری کے لیے اس کی ڈوز مختلف ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 150 ملی گرام سے ڈوز سٹارٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ مینٹیننس ڈوز پہ آ جائیں گے، اس کی ڈوز کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے یکدم اچانک سے بند نہیں کرنا، وگرنہ آپ کو ودڈرال سمٹم ظاہر ہوں گے۔ اچانک سے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی۔ یہ نہیں کہ آپ 1 مہینہ آپ نے استعمال کیا ہے کسی بیماری کے علاج کے لیے، تو آپ اس کے بعد آپ کو جب فائدہ ہو گیا تو آپ اس کو اچانک سے ہی اسی دن بھئی آپ استعمال نہیں کرنی، آپ اس کو چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا علاج ہو جائے تو اس کے کم از کم 1 ہفتہ تک آپ نے اس کی ڈوز آہستہ آہستہ کر کے پھر ختم کرنی ہے۔ فرض کریں آپ 150 ملی گرام لے رہے تھے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کی ڈوز 100 ملی گرام کر لینی ہے، پھر اس کے بعد 75 ملی گرام، پھر 50 ملی گرام، اسی طریقے سے کم کر کر کے اس کو اپنے جسم سے نکالنا ہے۔ اگر آپ اچانک سے چھوڑیں گے تو ودڈرال سمٹم ظاہر ہوں گے، جن میں آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، پسینہ بہت زیادہ آ سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، آپ کو بے سکونی ہوگی، آپ ہر وقت الجھن کا شکار رہیں گے، کسی بھی کام پر آپ کا فوکس نہیں رہے گا، فلو سینڈروم ہو سکتا ہے، آپ کو نروسنس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ودڈرال سمٹمز ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑیں گے اچانک سے تو یہ سمٹمز آپ پہ ظاہر ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کر کے اس کی ڈوز آپ نے کم کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ہر وہ ادویات جو اینٹی ڈپریسنٹ، اینٹی انگزائٹی یا عام الفاظ میں نیند آور ادویات ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا، وگرنہ اس کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر الکوہل کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔
तीसरे नंबर पर हर वो अद्वियात जब आप अगर मिर्गी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे उसके दौरों को कम करने के लिए दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ, तो आपने अचानक से इसको बंद नहीं करना, वगरना जो मिर्गी के दौरे हैं उनमें शिद्दत आ सकती है। तो ऐसा ऐसा करके इसकी डोज़ आपने ख़त्म करनी होगी। तो ये इसके ड्रग इंट्रैक्शन हैं। आखिर में हम इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, किसी काम पे आपका फोकस नहीं रहना, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका वज़न बढ़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं आपको। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर आपकी अचानक से कम हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। आपको वहम हो सकता है, डरावने ख़यालात आ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं रहना, आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, सुनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, जो सेक्स की चाहत है वो कम हो सकती है, आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद। ये देखा गया है मुज़र सेहत असरात में। तो सारे मुज़र सेहत असरात जो हैं वो इसको इस्तेमाल करने के बाद आप में ज़ाहिर हो सकते हैं। तो आपने इनको जहन में रखना है कि ये असरात जब आप पे ज़ाहिर हों तो अचानक से इसका इस्तेमाल बंद नहीं करना, ख़ुद से आपने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा फिजिशियन के मशवरे से, फार्मासिस्ट से आपने इसका मशवरा लाजमी लेना है जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, और छोड़ने का तरीका भी आपको फार्मासिस्ट बताएगा और कोई नहीं बताएगा। तो ख्याल करना है, ये इंतहाई एक डेंजरस ड्रग है, ये समझ लें ख़तरनाक ड्रग है। अगर आपने ख़ुद से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ख़ुद से बंद कर दिया, तो फ़वाइद की बजाय आपको उल्टा नुकसान हो सकता है इसका। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक तफसीलन समझ आ गया। शुक्रिया।